اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر یہ باتیں سنی ہوں گی کہ کسی لڑکی یا کسی آدمی پر جن آ گیا ہے، یا پھر کسی لڑکی پر ہر جمعرات کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، یا کوئی بدرو اس کے جسم پر قبضہ کر لیتی ہے۔ بظاہر وہ سیدھی سادی لڑکی کے لڑنا جھگڑنا جس کے مزاج میں نہیں تھا، اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ سامان اٹھا کر پٹکنا، توڑ پھوڑ، لوگوں کو دھکا دینا اور گالی گلوچ کرنا۔ ڈھان پان سی لڑکی چار طاقتور آدمیوں کے قابو میں نہیں آ پاتی۔ اس کی آواز اور لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس کے اندر سے کوئی اور شخص بھاری اور مردانہ آواز میں بات کر رہا ہے۔ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر غیر معمولی زخموں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ کسی عورت یا مرد پر جن، بزرگ یا کسی بدرو کی سواری کیوں آتی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن واضح بات سامنے نہیں آتی۔ سائنس کہتی ہے کہ کسی مرد، کسی جنون یا ایسی ہی کسی نفسیاتی کیفیت کے اثرات ہیں، لیکن اس لڑکی کی آواز کا بدل جانا، اس کی آنکھوں کی سرخی اور نشانوں کا یوں غائب ہو جانا اور اس میں اتنی طاقت آ جانا کہ 4-5 لوگوں سے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی جواب سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ کیا کسی انسان پر واقعی کوئی جن حاوی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ محض انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے؟ کیا انسان میں ایسی صلاحیت ہے کہ اپنی جسامت اور حیت سے بڑھ کر طاقت کا مظاہرہ کر سکے؟ آج کا ہمارا موضوع انسان کے اندر چھپی شخصیت اور اس کا انسانی جسم سے تعلق ہے، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص شخصیت ہوتی ہے۔ جس طرح سورج اپنی روشنی سے، درخت اپنے پھل سے، عطر اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنی شخصیت سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی شخصیت کو بھول جائے اور کوئی دوسری شخصیت اپنے اوپر حاوی کر لے تو دنیا میں بے شمار لوگ نفسیاتی طور پر بٹی ہوئی شخصیت ہوتے ہیں۔ انہیں نفسیات کی زبان میں اسپلٹ پرسنالٹی، ملٹیپل پرسنالٹی یا 2 لفظ شخصیت کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دوغلے تو نہیں ہوتے، بس یہ ہوتا ہے کہ جس لمحے بٹی ہوئی شخصیت کا جو بھی پہلو ان پر غالب آ جائے، اسی کے حساب سے ان کا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ اس تبدیلی کو دل سے درست جانتے ہیں۔ گزشتہ سال ہالی ووڈ کی سسپینس اور سائیکولوجیکل تھرلر فلم اسپرٹ ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے شخص سے گرد گھومتی ہے جو نفسیاتی بیماری اسپلٹ پرسنالٹی میں مبتلا ہے۔ یہ ایک آدمی 24 مختلف شخصیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے وہ کبھی عورت اور کبھی 9 سال کا بچہ بن جاتا ہے۔ اس نفسیاتی عارضے میں ایک ہی انسان میں ہر شخصیت اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے اور اپنا مخصوص مزاج رکھتی ہے۔ اس فلم میں یہ موضوع بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دوہری شخصیت مختصر وقت یا طویل دورانیے پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ اس پریشان کن بیماری کی تشخیص آسان عمل نہیں ہے، کیونکہ اکثر رویوں کی بدصورتی، مزاج کے اتار چڑھاؤ، بیجا تشویش، غصہ اور دوہرے رویوں کو نفسیاتی امراض میں شامل نہیں کیا جاتا۔ دنیا بھر میں اسپلٹ پرسنالٹی، ڈیول پرسنالٹی اور ملٹیپل پرسنالٹی کے کئی ایسے عجیب و غریب کیسز سامنے آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ماہرین حیرت زدہ ہیں۔ اس دوران مریضوں کا مزاج، لہجے کا انداز، عادت و اطوار اور پسند و ناپسند بھی بدل جاتے ہیں۔ ماہرین کو زیادہ حیرانی جب ہوتی ہے جب اس نفسیاتی عارضہ میں مبتلا افراد کی جسمانی حیت میں بھی کیمیائی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ لوئس ویوٹ 1863 میں فرانس میں پیدا ہوا۔ والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ جرائم کرنے لگا اور چھوٹی عمر میں ہی جیل چلا گیا۔ 17 برس کی عمر میں جب وہ ایک باغ میں ملازم تھا، ایک زہریلے سانپ وائپر نے لوئس پر حملہ کر دیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی کمر مفلوج ہو چکی تھی۔ اسے 1 سال اسائلم میں گزارنا پڑا۔ اس دوران اس کے اندر ایک اور شخصیت نے جنم لیا۔ جب یہ شخصیت لوئس پر حاوی ہوتی تو وہ اسائلم کے ڈاکٹروں اور مریضوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شخصیت کے حاوی ہونے پر لوئس کا جسم مفلوج نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا۔
کتاب انلمیٹڈ پاور کے مصنف اینتھنی رابنس دوہری شخصیت یعنی اسپلٹ پرسنالٹی کے ایک مریض کا کیس بیان کرتے ہیں۔ اس مریض کی دوہری شخصیات میں سے ایک ذیابیطس کی مریض ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب اس مریض کو دورہ پڑتا تو اس کے خون میں شکر کی مقدار غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی تھی۔ اس دوران کیے گئے میڈیکل ٹیسٹ میں سے اس کے خون میں شکر پائی جاتی تھی، لیکن جب وہ اس شخصیت کے اثر سے باہر آ کر نارمل ہوتی تو اس کے خون میں شکر کی مقدار بھی نارمل ہو جاتی تھی۔ کچھ کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مریض جو پیدائشی کلر بلائنڈنس کا شکار ہے یعنی رنگوں کے اندھے پن میں مبتلا ہے، لیکن جب دوسری شخصیت اس پر حاوی ہوتی ہے تو اس کو تمام رنگ واضح نظر آتے ہیں۔ ایسے بھی کئی کیسز سامنے آئے ہیں جس میں مریضوں کے چشمے کے نمبر ایک شخصیت کے الگ ہیں اور دوسری شخصیت الگ نمبر استعمال کرتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چند مریض ایسے بھی دیکھے گئے جب ان پر دوسری شخصیت حاوی ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں کی رنگت تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ اکثر دوہری شخصیت کے مریضوں کی شخصیات میں لکھاوٹ، فنکارانہ صلاحیت یعنی آرٹسٹک ٹیلنٹ میں فرق اور غیر ملکی زبانوں کے علم میں بھی اختلاف دیکھا گیا ہے۔ ایک شخصیت اگر دائیں ہاتھ سے لکھتی ہے تو دوسری بائیں ہاتھ سے۔ انگریزی بولنے والے مریض پر آئرش شخصیت حاوی ہوتی ہے تو وہ آئرش زبان لکھنے لگتا ہے اور بولنے لگتا ہے۔ دوہری شخصیت کے بعض مریضوں کی جلد سے تل، مسے اور جلنے کے نشانات بھی جگہ بدلتے پائے گئے ہیں۔ اسپیچ پیتھولوجسٹ کرسٹی لوڈلو نے اسپلٹ پرسنالٹی کے مریضوں کی آواز کے پیٹرن کا مطالعہ کیا تو ہر ایک شخصیت کے لیے ایک الگ آواز کا پیٹرن دیکھا گیا۔ ماہر امراض چشم کی مدد سے 10 افراد کے ایک گروپ کی آنکھوں کا معائنہ کرایا گیا۔ اس گروپ میں اسپلٹ پرسنالٹی کے مریض بھی شامل تھے۔ ماہر چشم نے اسپلٹ پرسنالٹی میں مبتلا ایک خاتون کی آنکھوں میں فرق نوٹ کیا۔ یہ خاتون اپنے اندر 3 شخصیات سموئے ہوئی تھیں۔ ان میں ایک 5 سالہ بچہ اور 17 اور 37 سال کی شخصیات تھیں۔ ماہر چشم نے نوٹ کیا جب اس خاتون پر 5 سالہ بچے کی شخصیت حاوی ہوتی ہے تو اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا بھینگا پن نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مریض جس کی ایک آنکھ کسی حادثے میں زخمی ہو گئی تھی وہ اس آنکھ سے صحیح طرح دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن جب اس پر دوسری شخصیات حاوی ہوتی ہیں تو اس کی آنکھوں کی تکلیف غائب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل نارمل انسان کی طرح دیکھ پاتا ہے۔ نفسیاتی مظاہروں سے پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلی ماہرین کی نظر میں ایک طبی معمہ ہے۔ ماہرین نفسیات ڈاکٹر فرینک پٹمن کے مطابق انسان کے اندر ایک حیاتیاتی ذات یعنی بائیولوجیکل سیلف موجود ہے جو نفسیاتی ذات یعنی سائیکولوجیکل سیلف کے زیر اثر ہے۔ جیسے ہی نفسیاتی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، حیاتیاتی شخصیت میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ ایک ہی جسم میں اس طرح کے قابل ذکر اختلافات دیکھنے کے بعد سائنسدان اب ایک سے زیادہ شخصیات کے حامل مریضوں میں پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نفسیاتی کیفیت کسی آدمی کے جسم کی فزیولوجی اور حیاتیات کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔ اس تحقیق کے اہم سرخیل ماہر نفسیات ڈین براؤن کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے ہم ان مظاہروں کو تلاش کر لیں گے جس کے ذریعے ذہن کی طاقت جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر ذہن جسم کے ٹیشوز پر اثر انداز ہو کر انہیں تبدیل کر سکتا ہے تو ذہن کو شفایابی کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مزید آگے بڑھنے سے عصبی اثرات، حاضری ہونے، سواری آنے یا جن چڑھ جانے کے حوالے سے کئی گتھیاں سلجھنے کے امکانات بھی روشن ہوں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔